الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عدم موجودگی میں اس جلسے کے صدر محترم محترمی و مکرمی و معظمی جناب حضرت مولانا متین الحق صاحب اسامہ مدد اللہ العالی، دیگر حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، شعراء کرام، برادران اسلام، نوجوانان دین و ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے. صدر محترم کا خصوصی خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. رات کا کافی عرصہ گزر چکا ہے اور آدھی سے کم رات باقی رہ گئی ہے. میں آپ حضرات کے درمیان کوشش کروں گا کم وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے مہمان خصوصی محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا متین الحق صاحب اسامہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوں. حضرات گرامی، یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی و دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حفاظ کرام کے سر پر دستار تحفیظ القرآن یہ جلسے کا عنوان ہے. کچھ دیر قبل آپ حضرات نے ان طلبہ کا ایک روح پرور منظر دیکھا جنہوں نے آپ کے اس ادارہ مدرسہ منبع العلوم سے حفظ قرآن کی تکمیل کی اور بزرگان دین، علماء اور اکابرین کے مقدس متبرک ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار تحفیظ القرآن سجائی گئی. حضرات گرامی، سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر 22 سال 5 ماہ 14 دن میں نازل ہونے والے جبرائیل امی کے واسطے سے نازل ہونے والے قرآن پاک پر گفتگو کی جائے، یہ ایک بہت ہی وسیع ترین موضوع ہے جس پر بات کرنے کے لیے کم از کم سیرت النبی یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ موضوع ہے
جس پر بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک جلسے میں ایک اسٹیج پر بات کرنے کے لیے ایک عالم دین کی زبان سے گفتگو سننے کے لیے کم سے کم 30 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ اسی وجہ سے میں کسی بھی جلسے میں جانے سے قبل وہاں کے منتظمین سے کہتا ہوں کہ سیرت النبی ایک وسیع ترین موضوع ہے، اس کے کسی ایک گوشے کا ہر عالم دین، ہر خطیب اور مقرر کے لیے انتخاب کریں تاکہ عوام الناس کو الگ الگ عنوان پر مختلف باتیں سننے کا موقع ملے۔ لیکن ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے، ہر جلسے میں جہاں آپ جائیں گے وہاں جلسے سیرت النبی کے عنوان سے جلسے کا انعقاد ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی ولادت کا تذکرہ کروں، ممکن ہے آپ سن چکے ہو، میں نبی کی وفات کا تذکرہ کروں، ممکن ہے کہ آپ سن چکے ہو، آپ کو پتا ہو کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول یا حضور کی ولادت یا 9 ربیع الاول کو یا حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ آپ شاید سماعت کر چکے ہو۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 36 کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دجانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الفتاوی جلد نمبر 1 میں تحریر فرماتے ہیں رسول اللہ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر میں کہوں حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تو آپ کو کتاب میں مل جائے گا کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ کی ولادت 12 کو ہوئی، یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ میں آگے بڑھ کر آپ سے تذکرہ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی، حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اس دنیا سے چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 8 سال کی ہوئی، حضور کے دادا جان اس دنیا سے رحلت فرما گئے، نبی کی عمر پاک 12 سال کی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، نبی کی عمر پاک 25 سال کی ہوئی، آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، رسول اللہ کی عمر 40 سال کی ہوئی، 41ویں سال کا پہلا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر 2.5 گز لمبے اور 1.25 گز چوڑے غار ہرا میں تشریف فرما تھے کہ تقریباً 600 سال کے بعد فرشتوں کا سردار جبرائیل امین قرآن پاک کی 96ویں سورت کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر نازل ہوتا ہے اور نبی کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی عمر پاک تقریباً 45 سال کی ہوتی ہے، رسول اللہ کی عمر 45 سال کی ہوتی ہے، یہ ماہ مبارک آتا ہے، رجب کا یہ مہینہ آتا ہے جس کی 15 تاریخ ہے، اس رجب کے مہینے کی مشہور قول کے مطابق 27 تاریخ آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل اس فرش خاکی سے عرش معلیٰ پر بلاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے آسمان اول اور آسمان اول سے عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں، آخر کس گوشے پر گفتگو کی جائے، یہ جلسے سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا، لیکن کسی خاص موضوع پر کسی خاص گوشے پر بات کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ مختصر سے وقت میں کتنے موضوعات کو سمیٹا جائے، ایک خطیب کسی موضوع پر بات کرے گا، ممکن ہے وہ بات آپ سن چکے ہو، آپ کہیں گے آنے والا عالم دین کسی موضوع پر بات کر کے گیا، یہ بات تو ہم سن چکے تھے، بہتر ہوتا ہے کہ الگ الگ موضوعات کا انتخاب کیا جائے۔ بہرحال میں سیرت النبی کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں جو باتیں سیرت النبی کے حوالے سے اس انداز سے آپ نے سماعت نہ فرمائی ہو۔ ماہ رجب کہ 15 دن گزر چکے ہیں، اس رجب کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ عز و جل اعلان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ جس وقت آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 چلی آ رہی ہے، سال میں ہمیشہ مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے، یہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، جس میں کوئی عمل کیا جائے اس میں عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کیا جائے، کوئی معصیت اور نافرمانی کی جائے تو اس کا عذاب بھی
کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی فرض کام آپ کریں اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں کوئی نیکی کا کام آپ کریں گے تو اس پر اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے گا، کوئی معصیت اور نافرمانی کریں گے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان 4 مہینوں کی تعین فرمائی ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب ہے، جس رجب کی 15ویں تاریخ ہے، جس رجب کی آج 15 دن ہو چکے ہیں۔ ماہ رجب مشہور قول کے مطابق اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرایا۔ معراج حضور کی عمر 45 سال ہوئی۔ 45 سال سے لے کر کے تقریباً 52 سال کی عمر تک، اس میں سے کوئی بھی ایک سال ہوگا۔ 45 سے لے کر 52 سال کی عمر کے درمیان کے حالات ملتے ہیں، تاریخیں ملتی ہے کتابوں میں۔ جو بھی حضور کی عمر رہی ہو، 45، 50 یا 52 رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا۔ یہ معراج کا پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ نے کیا کیا واقعات دیکھے، تقریباً 25 سے زائد واقعات معراج کے ہیں جو آپ نے شاید سماعت نہ کیے ہوں۔ 25 سے زائد واقعات معراج کے حوالے سے ہیں۔ اگر صرف ماہ رجب کے حوالے سے معراج النبی پر گفتگو کی جائے 25 سے زائد واقعات بنتے ہیں۔ ہر واقعے کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے یا اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کم سے کم 15 منٹ کا وقت چاہیے ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے۔ اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ فقط معراج النبی کو بیان کرنے کے لیے 25 سے زائد جو واقعات ہیں، ایک واقعہ جو حضور کے ساتھ پیش آیا ہے معراج النبی کا اس ماہ میں، اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ میں صرف اس کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کعبہ میں آئے، وہاں سے حضور چاہے زمزم پر آئے، چاہے زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا جبرائیل امی کے ساتھ میں۔ نبی مکہ سے چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے، حضور مدینے میں آئے، جبرائیل نے کہا 2 رکعت نماز ادا کرو، حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضور مدینے سے چلے، مدینے سے چلنے کے بعد حضور مدین پہنچے، جبرائیل نے کہا 2 رکعت نماز ادا کرو، حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضور مدین سے چلے، طور سینا پہنچے جہاں موسیٰ کلیم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، جبرائیل نے کہا 2 رکعت نماز ادا کرو، حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ طور سینا سے چلے، بیت الحم آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل کے معیت میں جبرائیل کے ساتھ حضور وہاں سے چلے، بیت الحم سے بیت المقدس آئے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,23,999 انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اب یہ زمینی سفر مکمل ہوا ہے، حضور وہاں سے چلے، 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، وہاں سے حضور عرش معلیٰ پر پہنچے، صریف الاقلام پر پہنچے، جہاں چیزیں لکھی جا رہی تھی، قلم سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، حضور وہاں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا تھا۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، اے امام احمد ابن حنبل بتائیے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی تھی، معراج میں جب عرش کے اوپر رسول اللہ گئے تھے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ ایک طرف ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیدار کیا تھا، دوسری طرف امی جان ہماری اور آپ کی اور تمام اہل سنت والجماعت کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور نے دیدار نہیں کیا تھا، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ارے اس میں جھگڑے کی ضرورت کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، نبی تو خود فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اگر امی عائشہ فرماتی ہے ہو سکتا ہے انہیں علم نہ ہو، ابن عباس فرماتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں علم ہو، لیکن نبی خود فرماتے ہیں رأیت ربی۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا نبی خود فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضور جب گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک اپنی دکھلا دے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے گا، اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو ہو سکتا ہے تم مجھے دیکھ لو۔ اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پر کی تھی، وہ پہاڑ گر گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن ایک واحد پیغمبر ہے، ایک واحد پیغمبر ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار بطحا، مکی اور مدنی قریشی اور ہاشمی، آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، حسن حسین عبداللہ کے نانا جان، حضرت فاطمہ الزہرا رقیہ ام کلثوم اور زینب کے والد محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وہ واحد پیغمبر ہے جس نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں انتقال سے پہلے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کا انتقال ہوگا، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، میدان حشر میں ملک کے سامنے جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، نبی کی شفاعت کے بعد ان صراط سے گزر جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تمام نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ کوئی نعمت باقی ہے، کچھ اور چاہیے؟ تمام جنتی کہیں گے اب کیا چاہیے، سب کچھ تو مل گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا ایک نعمت تمہیں دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ پوچھے گا اے جنتیوں بتاؤ کوئی اور نعمت چاہیے، کسی اور چیز کا سوال ہے؟ جنتی کہیں گے آپ کی رضا ہمیشہ کے لیے مل گئی، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرمائے گا تم نے مجھے بغیر دیکھے رب مانا ہے، میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تم نے مجھے دیکھا نہیں، میرے پیغمبر کے بتانے پہ مان لیا ہے، صحابہ کے بتانے پہ مان لیا ہے، علماء کے بتانے پہ مان لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تم نے بغیر دیکھے کیا ہے۔ آج اللہ کے سامنے سے تمام نورانی پردوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اے جنتیوں اب تم خود اپنے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرو۔ ہمیں اور آپ سب کو انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد اپنے رب کا دیدار ہوگا، لیکن یہ دیدار دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد، موت کے بعد، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد دیدار ہوگا۔ لیکن اس دنیاوی زندگی میں رہنے کے بعد ایک واحد پیغمبر ہے، وہ پیغمبر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا۔ مشہور قول کے مطابق یہی مہینہ تھا۔ دوسرے مہینے کے نام بھی ملتے ہیں کہ ممکن ہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، لیکن مشہور قول یہی ہے۔ اس ماہ کی مناسبت سے اس ماہ کی 22 تاریخ کو ایک اور کام کیا جاتا ہے۔ ایک تو میں نے بات عقیدے کے حوالے سے کی ہے، ایک عمل کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس ماہ میں 22 تاریخ کو آپ حضرات جانتے ہیں، 22 تاریخ کو گھروں میں، ہمارے سنی نوجوانوں کے گھروں میں 22 تاریخ کو بہت سے ایسے سنی نوجوان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں، ان کے گھروں میں کیا کیا پکایا جاتا ہے اور وہ پکا کر کے کھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس دن میں حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش اور ولادت ہوئی تھی، یہ ان کی وفات ہوئی تھی، ان کے فاتحہ کے نام پر یہ کیا جاتا ہے، اور یہ 22 تاریخ کو ہوتا ہے۔ بہت سے سنی نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے گھروں میں یہ عمل ہوتا ہوگا۔ 22 رجب کو ایسا کیا جاتا ہے، وہ مٹھائی ہو یا پوری اور کچوڑی ہو، جو کچھ بھی پکایا جاتا ہے اس کو عموماً تنہائی میں اکیلے میں کھایا جاتا ہے، سب کے سامنے بہت کم کھایا جاتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں سب کے سامنے کھایا بھی جاتا ہے اور دعوت کر کے بلایا بھی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت یا ان کی وفات جو بھی ہو ان کے نام کا فاتحہ ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ایسا بالکل غلط ہے۔ آؤ ذرا تاریخ کے اور اب پلٹ کر دیکھو اور دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو آخر کون سا واقعہ پیش آیا ہے۔ امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں یا کوئی اور دوسرا واقعہ پیش
آیا ہے. ہم اور آپ سب الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے سب اہل سنت والجماعت سنی مسلمان ہیں. ہے سب کا عقیدہ میرے بھائیوں؟ جس کا ہے ہاتھ اٹھائے. سب ہے سنی اہل سنت والجماعت؟ جی ہاں. علماء نہیں. اللہ کا شکر احسان ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے مقابلے میں دوسرے شیعہ ہیں. آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. مشکات شریف صفحہ 511 کھول کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ان تمام نبیوں اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کائنات میں کسی کا نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. لیکن دوسرے کا عقیدہ سنیں گے. شیعوں سے پوچھیے, رافضیوں سے پوچھیے, ماتم کرنے والوں سے پوچھیے, حسین کو شہید کرنے والوں سے پوچھیے, حسین کے 72 شہداء کو قتل کر دینے والے اور شہید کر دینے والوں سے پوچھیے جو حسین کے نام پہ ماتم کرنے والے ہیں, جو شیعہ ہیں, جو کالے کپڑے والے ہیں, ذرا ان سے جا کر پوچھو ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی کے بعد 12 لوگ ایسے آئے ہیں, نبی کے بعد اس دنیا میں 12 لوگ ایسے آئے ہیں جو نبی سے افضل ہے, جو نبی سے اعلیٰ ہے, جو نبی سے برتر ہے. ان کو وہ امام کہتے ہیں, ان کو وہ امام کہتے ہیں. وہ کون ہے 12 جن کو نبی سے افضل مانتے ہیں, جن کو رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں, جن کو خاتم الانبیاء سے افضل مانتے ہیں؟ وہ 12 کون ہیں؟ وہ 12 حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو وہ امام کہتے ہیں. حضرت علی ہے, دوسرے حضرت حسن ہے, تیسرے حضرت حسین ہے, چوتھے زین العابدین ہے, پانچویں محمد باقر ہے, چھٹے جعفر صادق ہے, پھر موسیٰ کاظم ہے, پھر علی رضا ہے, پھر محمد الجواد ہے, پھر حسن عسکری ہے, پھر علی نجی ہے, پھر حسن عسکری ہے. یہ 11 ہوئے اور آخری محمد المہدی ہے. یہ 12 افراد وہ ہیں جن کو وہ خاتم الانبیاء سے افضل مانتے ہیں, رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بہتر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں بنایا ہے. سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک انسان کے نبی اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے برتر ہے, سب سے بلند ہے, سب سے زیادہ شان والے ہیں, سب سے زیادہ عزت اور مقام والے ہیں. ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. لیکن شیعہ علی کو, حسن کو, حسین کو, جعفر صادق کو, ان سب کو ان سے افضل مانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا عقیدہ ایک تو اتنا گندا یہ ہوا کہ نبی سے سب کو افضل مان لیا, اور دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے کائنات کے تمام صحابہ کو, جتنے صحابہ ہیں علماء توجہ دیں گے, جتنے صحابہ ہیں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں, قریب 1.5 لاکھ صحابہ اکرام, ان میں سے ہر صحابی کو وہ شیعہ جھوٹا کہتا ہے. ہر صحابی کو, توجہ کریں, ہر صحابی کو جھوٹا کہتا ہے. 5 حضرات سمجھیں گے کہ نہیں, 4-5 ہیں جن کو جھوٹا نہیں کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا توجہ کریں, شیعہ جو ہے وہ ہر صحابی کو تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام میں سے ایک ایک صحابی کو کائنات کا سب سے پہلا صحابی اور رسول حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سب سے آخری صحابی اور رسول حضرت ابو طفیل تک جتنے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام ہیں, ان تمام صحابہ اکرام کو وہ جھوٹا کہتا ہے. وہ جھوٹا کہتا ہے. اور 5 کو چھوڑ کر کے سب کو کافر اور مرتد کہتا ہے کہ سب نبی کی وفات کے بعد دین سے پھر گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے, اسلام کو چھوڑ دیا تھا. وہ شیعہ صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں, وہ شیعہ صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ ہمارے دین کا, ایمان کا حصہ ہے. جن صحابہ کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا ہے, جن صحابہ کے واسطے سے ہمیں نماز ملی ہے, جن صحابہ کے واسطے سے نبی کا لایا ہوا دین ملا ہے, جن صحابہ کے واسطے سے نبی کی ایک ایک تعلیمات ملی ہے, ان صحابہ کو وہ جھوٹا کہتا ہے, ان صحابہ کو وہ مرتد کہتا ہے. وہ صحابہ سے دشمنی میں, وہ صحابہ سے عداوت میں کیا کرتا ہے؟ آئیے دیکھیں. رسول اللہ کے بعد
نبی کے خلیفہ بننے والے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان ذی النورین، عثمان ذی النورین کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت حسن کے بعد حضرت حسین، اور حضرت حسین کے بعد نبی کی خلافت کو سنبھالنے والے اور حکومت، اسلامی حکومت کے فرائض انجام دینے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ اس امت کے مامو جان، حضرت معاویہ اس امت کے مامو جان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ کی بہن نبی کی بیوی ہے، حضرت معاویہ کی بہن نبی کی بیوی ہے، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وہ سب مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو پھر ان کے بھائی مامو جان ہوئے۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، کیونکہ ان کو معاویہ سے دشمنی تھی، ان کو عداوت تھی، لہذا ان کی وفات کا خوشی منانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں مٹھائی پکائی اور جو کچھ بھی بنایا اس کو تنہائی میں گھر کے اندر کھایا تاکہ سنیوں کو پتہ نہ چلے، سنیوں کو پتہ نہ چلے، اور آہستہ آہستہ ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ جب مبتلا ہو گئے تو انہوں سے پوچھا گیا آخر یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں بتا دیا گیا ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس تاریخ میں حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی تھی، ان کے فاتحہ کے نام پر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، نہیں اس دن جعفر صادق کی وفات نہیں ہے۔ جاؤ شیعوں سے کہو، اور جو سنی نوجوان مسلمان ہیں وہ جائیں تاریخ کی کتابیں پڑھیں، نہ ہو جائیں اپنے علماء سے جا کر پوچھیں، حضرت علی سے لے کر محمد مہدی تک جتنے شیعہ کے 12 امام ہیں کسی ایک امام کی پیدائش بھی اس رجب کی 22 تاریخ کو نہیں ہوئی ہے۔ ان 12 اماموں میں سے کسی ایک کی پیدائش بھی اس 22 رجب کو نہیں ہوئی ہے۔ جن جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے اور وفات عید کے مہینے میں ہوئی ہے۔ پیدائش رمضان میں ہوئی ہے اور وفات عید کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر وفات کے نام پر ہوتا تو عید کے مہینے میں ایسا کیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں یہ کیا جاتا ہے جس میں ہمارے سنی نوجوان، سنی مسلمان، بھولے بھالے مسلمان اس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے عرض کیا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے، احترام والے ہیں، اس میں ثواب کا کام کرو گے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، گناہ کا کام کرو گے تو گناہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں جب آپ حضرت معاویہ کی عداوت میں، صحابی رسول کی عداوت میں، نبی کے صالح کی عدالت میں، نبی کے برادر نسبتی کی عدالت میں، دشمنی میں، صحابی رسول کی دشمنی میں اگر آپ ایسا کام کرو گے میرے بھائیوں اس کا گناہ کتنا بڑھ جائے گا۔ میرے سنی بھائیوں آپ خود اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک وہ کام ہے جو ہماری 22 تاریخ کو کیا جاتا ہے، لیکن نہ سنی مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے نہ ہمارے بھولے بھائی مسلمانوں کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے رجب کے حوالے سے 2 بات بیان کی۔ ایک میں نے عقیدے کی بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق اس ماہ میں معراج ہوئی تھی اور اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ کے علاقے میں شاید ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی تھوڑا اشارہ کر دیتے ہیں، تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے معاشرے کا رواج یہ ہے، ہمارے علاقے کا رواج یہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیو دوا پلانے والے آتے ہیں تو ان بچوں کو پولیو دوا پلا کر جاتے ہیں جن کو پولیو کا مرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے بھائی آپ دوا پلانے آئے ہیں تو ان لوگوں کو دوا پلائیں جن کو پولیو کا مرض ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو پولیو کی دوا اس لیے پلا رہے ہیں جن کو پولیو کا مرض نہیں ہے تاکہ آئندہ ان کو پولیو کا مرض نہ ہونے پائے۔ اسی
طرح سے میں اسی معراج کی مناسبت سے کوئی بات عرض کر دیتا ہوں جو شاید آپ کے علاقے میں نہ ہو، آپ کے ضلع میں نہ ہو، لیکن ضلع میں تو ضرور ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کو لا مذہب بھی کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو جرجیز بھی کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو ذاکر نائک بھی کہتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پولیو کا مرض آپ کے علاقے میں نہ آنے پائے۔ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے اللہ کے نبی اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ان سے سوال کیا گیا آپ دلیل دیجئے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پیش کر دی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کا قرآن دیکھو دلیل دی نا، قرآن کی آیت پڑھی کہ نہیں دلیل میں؟ آپ یہ مت سمجھیں میرے بھائیوں کہ کوئی دلیل پیش نہیں کرے گا، کوئی قرآن نہیں پیش کرے گا۔ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جو بھی آنے والا بندہ ہوگا وہ قرآن پڑھے تو صحیح مطلب بیان کر رہا ہوگا، حدیث پڑھے تو صحیح مطلب بیان کر رہا ہوگا۔ اگر سنی عقیدہ بیان کرے تو صحیح ہے، سنی عقیدہ بیان نہ کرے تو صحیح نہیں ہے۔ ان سے سوال کیا گیا بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تدرکہ الابصار کہ اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے، اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے تو ہماری اور آپ کی آنکھیں بھی آنکھیں ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھیں بھی آنکھیں ہیں، نبی کی آنکھیں بھی آنکھیں ہیں۔ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو نبی کی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان سے پوچھا گیا اور دلیل دو، انہوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی تو نبی اور پیغمبر تھے، جب وہ نہیں دیکھ سکے تو محمد مصطفیٰ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں دیکھ سکے تو محمد مصطفیٰ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں نے سوال کیا اور آپ بھی سوال کریں اور آپ بھی پوچھیں کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ذرا بتائیے آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو کب تک نہیں دیکھ سکتی ہے؟ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی ہے، یہ دنیا کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ہم اور آپ جنت میں جائیں گے اللہ خود دیدار فرمائے گا، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں دیکھو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس دنیا سے انتقال کر کے جنت میں جاؤ گے تو وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ کا دیدار ہوگا لیکن اس دنیا میں نہیں ہوگا، دوسری دنیا میں ہوگا۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں یا اس دنیا سے دوسری دنیا میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ سے کہا تھا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اسی دنیا میں دیکھنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ لیکن میرے آقا اور پیغمبر اس دنیا سے اوپر گئے ہیں، 7 زمینوں سے اوپر گئے ہیں، بیت اللہ بھی نیچے ہے، بیت المقدس بھی نیچے ہے، مسجد نبوی بھی نیچے ہے، صحابہ کی قبریں بھی نیچے ہیں، اولیاء کی قبریں بھی نیچے ہیں، 7 زمینوں کے فرشتے بھی نیچے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے بھی نیچے ہیں، جبرائیل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرافیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، تمام انبیاء شہداء اولیاء نیچے ہیں، سارے نیچے ہو جاتے ہیں۔ نبی 7 آسمانوں سے اوپر جاتا ہے، نبی عرش کے اوپر جا کر کے اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا میں تو دیدار نہیں کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار کی درخواست کی تھی، اس دنیا میں کی تھی، اس لیے موسیٰ کلیم اللہ دیکھ نہیں سکے۔ لیکن میرے رسول نے پیغمبر نے جو اللہ کا دیدار کیا ہے وہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کیا ہے، دنیا سے اوپر جا کر عرش معلیٰ پر اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر ابن عباس نے فرمایا دیدار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا ہے،
ہم نے فرمایا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتایا کہ دیدار ہوا ہے. آپ کی خدمت میں 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک تو میں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتایا. دوسرے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 22 رجب کے حوالے سے جنہیں کونے کہا جاتا ہے, گھر میں پوری کچوری بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق جن کو وہ لوگ امام کہتے ہیں, ہم سنی مسلمانوں کو ان کے لیے امام کا لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, مناسب اور بہتر نہیں ہے. کیوں؟ وہ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں, مطلب لیتے ہیں کہ یہ امام نبی سے بہتر ہے, یہ امام نبی سے بہتر ہے. ہم ان کو نبی سے بہتر نہیں مانتے ہیں, ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, اپنا بڑا مانتے ہیں, اپنا مقتدا مانتے ہیں, اپنا رہبر مانتے ہیں, اپنا رہنما مانتے ہیں, اپنا قائد مانتے ہیں, اپنا سردار مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, پر ان کو نبی سے بہتر نہیں مانتے ہیں. جب شیعہ امام بولتا ہے تو ان کو نبی سے بہتر مانتا ہے. ہم اور آپ امام بولتے ہیں تو اپنا بڑا مان کر بولتے ہیں, اپنا قائد, اپنا رہبر, رہنما مان کر بولتے ہیں. لہذا ہمارے اور ان کے استعمال میں فرق ہے. مناسب ہے ان کے لیے امام کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. اور تیسری چیز میں نے بتائی جو پولیو دوا کی طرح میں نے بتائی, ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں وہ مرض نہ ہو, بعض حضرات ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ وہی حضرات کہتے ہیں, وہی دام الحق کہتے ہیں, وہی غیر مقلدین کہتے ہیں, وہی اہل حدیث کہتے ہیں, وہی جرجیز کہتا ہے, وہی ذاکر نائک کہتا ہے, وہی سعودی میں بیٹھا ہوا معراج ربانی کہتا ہے, وہی جدہ میں بیٹھا ہوا توصیف الرحمان کہتا ہے, وہی پاکستان میں بیٹھا ہوا طالب الرحمان کہتا ہے. یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلایا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا تھا. اللہ عرش پر ہے تبھی تو عرش پر بلایا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. لیکن ہمارا اور سنی نوجوانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں, اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ موجود ہوتا ہے. اینما تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ معکم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں جاؤ گے اللہ وہاں ملے گا. للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, شمال بھی اللہ کا ہے, جنوب بھی اللہ کا ہے, شرق و غرب, مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کا ہے. جہاں بھی جاؤ گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر جاؤ گے اللہ کی ذات ملے گی. ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ کو اللہ عرش پر نہ بلاتا, اللہ کہیں بھی محمد مصطفیٰ کو بلا کر کے دیدار کرا دیتا. اللہ کے نبی کو دیدار ہو جاتا, مکے میں دیدار ہو جاتا, مدینے میں دیدار ہو جاتا, مسجد نبوی میں دیدار ہو جاتا, حرم کعبہ میں دیدار ہو جاتا, نبی کے گھر میں دیدار ہو جاتا, مدینے میں چلتے چلتے دیدار ہو جاتا, مکہ کی گلیوں میں دیدار ہو جاتا. نہیں ہوا دیدار, وہاں دیدار ہوا. پتہ یہ چلا کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے لفظ پر غور کرنا. میں نے تقریر میں 20 مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. میں نے بار بار کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ کو عرش پر بلایا ہے, عرش پر بلایا ہے. اللہ عز و جل نے رسول اللہ کو عرش پر بلایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا اللہ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بلایا ہے, میں نے کہا عرش پر بلایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا اپنے پاس بلایا ہے. اگر میں کہوں گا اپنے پاس بلایا ہے, معلوم ہوا اللہ دوسری جگہ نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. جب میں کہوں گا اللہ نے عرش پر بلایا ہے تو پھر اللہ عرش پر بھی ہے, اللہ ہر جگہ پر بھی ہے, اللہ عرش پر بھی ہے, اللہ ہر جگہ پر بھی ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا ہے, یہ جملہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ فقط عرش پر نہیں ہے, اللہ تو ہر جگہ پر ہے, لیکن پیارے نبی سے بات کرنے کے لیے عرش پر بلایا ہے. تبھی تو وہاں پر اللہ سے بات ہوئی, تبھی تو وہاں پر اللہ سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے, سورہ اعراف میں موجود ہے, سورہ طٰہٰ کے پہلے صفحے میں موجود ہے. ثم استوى على العرش,
اللہ عرش پر ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے۔ ذاکر نائک کا انگلش بیان بھی آپ سن لیجیے، جرجیز کا اردو بیان بھی آپ سن لیجیے، وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا۔ ذاکر نائک کے اسٹیج پر بیان کرنے والا وہ ایمان جو بھوپال میں آیا تھا، بھگایا گیا تھا، دوایا گیا تھا، ہمت نہیں ہوئی کی بات کرنے کے لیے، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے۔ ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت بھی صحیح ہے، اللہ عرش پر ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں بھی صحیح ہے، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ ملے گا، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ میرے بھائی ایک سوال آپ سے، یہ مدرسہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے، مدرسہ منگاؤں، ایک مدرسہ تعمیر ہے اور اسی کے ساتھ مسجد بھی ہے مسجد، اس کے ساتھ ساتھ مسجد بھی تعمیر ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مسجد بھی ہے، اللہ کا گھر، مدرسہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں نبی کا ایک روضہ یہاں بنا دیا جائے، کیونکہ نبی کا روضہ یہاں نہیں ہے۔ آپ سب اجازت دیں گے؟ بتائیے بتائیے، بولیے بھائی، اجازت دیں گے؟ مسجد کی اجازت دے دیں گے، مدرسے کی اجازت دے دیں گے۔ میں آپ سے اجازت مانگوں کہ نبی کا ایک روضہ یہاں بنا لیں، آپ اجازت دیں گے؟ اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کا گھر بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کا گھر مسجد بھی ہر جگہ پر ہے۔ نبی ہر جگہ نہیں ہے، نبی مدینے پاک میں ہے تو نبی کا روضہ بھی مدینے پاک میں ہے۔ جو جہاں ہوتا ہے اس کا گھر وہاں ہوتا ہے۔ میں بارہ بنکی کا ہوں تو میرا گھر بارہ بنکی میں ہے، آپ یہاں ہیں تو آپ کا گھر یہاں ہے۔ اللہ کائنات میں ہر جگہ پر ہے تو دنیا میں جہاں بھی چاہو اللہ کا گھر وہاں بنا سکتے ہو، لیکن میرا نبی اور پیغمبر ہر جگہ نہیں ہے۔ میرا نبی مدینہ طیبہ میں ہے، لہذا نبی کا گھر بھی مدینے میں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہر جگہ ہے۔ نبی مدینے میں ہے تو نبی کا گھر مدینے میں ہے۔ جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کا گھر ہر جگہ ہوتا ہے، جو ہر جگہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ جاؤ اللہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائے، جاؤ مکہ مکرمہ جاؤ، جاؤ مدینہ طیبہ جاؤ، نبی کے روزے کے اوپر حاضری ہو، جاؤ نبی کا روزہ دیکھو، نبی کے روزے کی جالیاں دیکھو۔ ابو بکر عمر وہاں نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، نبی کے روزے پر جاؤ گے، عربی الفاظ اگر تمہیں پڑھنے آتے ہوں گے تو ذرا عربی الفاظ پر غور کرنا۔ وہاں نبی کے روزے کے ستون کے اوپر اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، وہاں نبی کے روزے کے ستون کے اوپر ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، نبی کے روزے پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی نہیں ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، بخاری کے کئی مقامات پر ہے، مسلم کے کئی مقامات پر ہے۔ یہ حوالے اس لیے دیتا ہوں، آپ حضرات یہ بیان جہاں سماعت کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو کر کے کہاں پہنچتا ہے آپ کو خبر نہیں ہے۔ کتنے حضرات ہیں جواب دینے کے لیے بیان کو سماعت کرتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے، لہٰذا ہم حوالہ دیتے جاتے ہیں۔ اگر وقت ہوتا میں بخاری کی وہ تمام روایتیں حدیث نمبر پڑھ کر کے بتاتا، مسند احمد میں کتنی بار آیا ہے، بخاری میں کتنی بار آیا ہے، مسلم میں کتنی بار آیا ہے، ساری روایتیں پڑھ کر سناتا، لیکن معذرت کے ساتھ بہرحال نبی کے روزے کے اوپر جائیے، وہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ملے گی۔ نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی فرماتے ہیں سنو، نبی فرماتے ہیں سنو، جو میرا گھر ہے، جو میری یہ قبر شریف ہے، جو یہ میرا گھر ہے، جو یہ میرا حجرہ ہے، اس حجرے سے لے کر کے، اس روضے سے لے کر کے، نبی کے اس گھر سے لے کر کے مسجد نبوی کا جو محراب بنا ہوا ہے، اس محراب تک بیچ میں جو درمیان میں جگہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھنے میں یہ زمین کا ٹکڑا ہے، دیکھنے میں یہ زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سما سیاہ زندہ میں یہ حدیث موجود ہے، کوئی بھی اس حدیث کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، حدیث کے اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری اس
جگہ سے لے کر جو محراب کی جگہ ہے وہاں تک کہ جو بیچ کا یہ حصہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھنے میں یہ زمین کا ایک حصہ ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو معلوم ہوا، حضور نے فرمایا یہ زمین دیکھنے میں دنیا کی زمین ہے لیکن یہ حقیقت میں جنت کی زمین ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کی شرح کرنے والے اس حدیث کے کئی مطلب بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری زمین فنا اور ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ جنت ختم ہونے کے لیے نہیں اللہ نے بنائی ہے، کبھی جنت فنا ہونے والی نہیں ہے، جنت میں جو کچھ ہے وہ باقی رہنے کے لیے ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے باقی رہیں گے، جنت میں جو نعمتیں ہوگی وہ باقی رہیں گے، جنت کی جو زندگی ہوگی وہ زندگی فنا ہونے کے لیے نہیں ہوگی۔ لہذا یہ جو جنت کی زمین ہے یہ زمین میں اسرافیل کے سور پھونکنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس زمین کو اسی طرح صحیح سالم اٹھا لے گا۔ جب نبی نے فرمایا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر بتاؤ میرے سنی بھائیوں بتانا اللہ کے نبی کہاں ہے؟ دنیا میں ہے یا جنت میں ہے؟ بتائیے اللہ کے نبی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ہے دنیا کی اس زمین کے اوپر، لیکن نبی اس زمین کے اوپر ہے جو جنت میں ہے۔ لہذا آپ سے اگر کوئی پوچھے، میں آپ سے سوال کروں میرے سنی بھائیوں بتاؤ نبی پاک کا روضہ کہاں ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیے میرے بھائیوں نبی کا روضہ کہاں ہے؟ نبی کی قبر کہاں ہے؟ آپ سے سوال کریں نبی کی قبر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے نبی کی قبر مدینے میں ہے، آپ کا جواب صحیح ہے۔ آپ سے ہم پوچھیں نبی کی قبر کہاں ہے؟ آپ کہیں نبی کی قبر مسجد نبوی میں ہے، آپ کا جواب صحیح ہے۔ آپ سے ہم سوال کریں نبی کی قبر کہاں ہے؟ آپ کہیں نبی کی قبر جنت میں ہے، آپ کا جواب صحیح ہے۔ کیوں؟ نبی نے فرما دیا یہ جگہ جنت ہے تو پھر نبی کی قبر بھی اچھا بتائیے کوئی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آتا ہے یا آئے گا؟ کوئی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آئے گا؟ بتائیے ارے بھائی جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آئے گا؟ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں پر ہے، جس جگہ کو نبی نے جنت کہا ہے۔ نبی تو اس وقت جنت میں ہے، نبی تو ابھی بھی جنت میں ہے، ابو بکر ابھی جنت میں ہے، عمر ابھی جنت میں ہے۔ ہم اور آپ جو جنت میں جائیں گے تو پھر جنت سے باہر نہیں آئیں گے، ہم اور آپ جب جنت میں جائیں گے تو جنت سے باہر نہیں آئیں گے۔ بتاؤ میرا نبی جنت میں جانے کے بعد کیا جنت سے باہر آ سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نہیں میرے بھائیوں میرا نبی جنت میں ہے، میرا نبی روضے میں ہے، مدینے میں ہے، نبی کا گھر مدینے میں ہے، روضے میں ہے، جنت میں ہے، کیونکہ وہ وہاں ہے۔ لیکن اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے، لہذا اللہ کا گھر بھی ہر جگہ ہے، نبی کا گھر ہر جگہ۔ اگر نبی ہر جگہ ہوتا تو نبی کا روضہ ہر جگہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ نبی کا روضہ بھی ہر جگہ ہوتا۔ ہاں ان سے سوال کیا جائے گا تو پھر وہ بول دیں گے تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے۔ آپ سے کوئی ہندو سوال کر سکتا ہے، آپ سے کوئی ہندو سوال کر سکتا ہے، کوئی غیر مسلم سوال کر سکتا ہے، کوئی عیسائی یہودی سوال کر سکتا ہے، نہیں تو سوال کرے گا کوئی غیر مقلد کا مذہب سوال کر لے گا، ہو سکتا ہے سنجیت ملے وہ سوال کر لے، ہو سکتا ہے ذاکر نائک ملے وہ سوال آپ سے کر لے۔ کیا سوال آپ سے کر لیں؟ تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے، تمہارا عقیدہ کتنا گندا ہے، کتنا گندا ہے۔ کائنات میں بہت سی جگہیں ہیں، ارے دیکھو یہ مسجد پاک جگہ ہے، مسجد نبوی اس سے بھی زیادہ پاک جگہ ہے، بیت المقدس اس سے بھی زیادہ پاک جگہ ہے، کعبۃ اللہ اس سے بھی زیادہ پاک جگہ ہے۔ دنیا میں پاک جگہیں بھی ہے تو دنیا میں گندگی جگہیں گندی جگہیں بھی تو ہے، دنیا میں پاک جگہیں بھی ہے تو دنیا میں گندی جگہیں بھی ہے۔ جب تم کہو گے اللہ ہر جگہ پر ہے تو کیا تم یہ کہو گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ گندی جگہوں پر بھی ہے؟ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو اللہ کے سنگا خانے میں بھی ہے، اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ اگر تم سے کوئی نعوذ باللہ یہ سوال کرے تو کیا تم جواب دو گے؟ تمہارا عقیدہ اتنا گندا ہے۔ اگر تم یہ کہو گے اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے تو تمہارا عقیدہ اچھا ہو جائے گا، اور اگر کہو گے اللہ عرش پر ہے پھر بتاؤ کیا اللہ گندی جگہوں پر بھی ہے؟
سوال ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں جواب بڑا آسان ہے. آپ کے سامنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں. جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو, جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو حافظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. جاؤ کسی سے بھی پوچھو, ہم سے نہ پوچھو غیر سے پوچھو, اپنوں سے نہ پوچھو غیروں سے پوچھو, جاننے والوں سے نہ پوچھو نہ جاننے والوں سے پوچھو, جانے انجانے اپنے بیگانے دیوانے پرائے سب سے پوچھو حافظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. وہ یہی کہے گا حافظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا. حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا. حافظ کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ وہ قرآن کی سینے میں حفاظت کرتا ہے. وہ قرآن کی سینے میں حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے اس کو حافظ کہا جاتا ہے. حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں, آپ بھی دوسرا سوال کریے. کیا قرآن کو لے کر کے استنجا خانے میں یا لیٹرین میں جانا جائز ہے؟ کیا قرآن کو لے کر کے استنجا خانے میں جانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. پھر بتاؤ میرے سنی بھائیوں, جاؤ ان سے پوچھنا کہ جتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں کیا وہ استنجا خانے میں جانے سے پہلے اپنے سینے کو پھاڑ کر کے قرآن کو باہر نکال کر رہ دیتے ہیں, اور جب استنجا خانے میں جاتے ہیں تو پھر وہ حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں. استنجا خانے سے باہر بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں, استنجا خانے میں بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں. جب وہ حافظ ہے تو پھر سینے سے قرآن کو باہر رکھ دینا چاہیے, کیونکہ استنجا خانے میں قرآن کو لے کر جانا جائز نہیں ہے. وہ فوراً جواب دے گا, وہ فوراً کہے گا حافظ قرآن کی حفاظت کرتا ہے, اس کے سینے میں قرآن تو ہے لیکن ایسا قرآن ہے جس قرآن کا کوئی جسم نہیں ہے. سینے میں قرآن ہے لیکن جسم سے پاک ہے. جو سینے میں قرآن ہے وہ جسم سے پاک ہے. ایسے قرآن کو استنجا خانے میں لے جانا بے ادبی ہے, ادب کے خلاف ہے. جو جسم والا ہو, جو ورق والا ہو, جو کاغذ والا ہو, جو کسی پر لکھا ہوا ہو, ایسی چیز میں ہو جو نظر آنے والا ہو, اس چیز کو لے کر کے جانا جائز نہیں ہے. لیکن ایسا قرآن جو بغیر جسم والا ہو, جس قرآن کا کوئی جسم نہ ہو, جو قرآن حافظ قرآن کے سینے میں ہوتا ہے, اسے استنجا خانے میں لے کر جانا جائز ہے. حافظ قرآن کی حفاظت کرتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے سینے میں ہے جس قرآن کا کوئی جسم نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے لیکن جسم سے پاک محفوظ ہے. اسی طرح کائنات میں ہر جگہ پر اللہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک موجود ہے. جس طرح حافظ قرآن کے سینے والے قرآن کا کوئی جسم نہیں ہے, اسی طرح سے کائنات میں اللہ ہر جگہ ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں ہے. میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا ہے. مجھے جس انداز سے عرض کرنا چاہیے میں سہولت کے ساتھ, انتہائی نرمی کے ساتھ ان باتوں کو عرض نہیں کر سکا. اپنے اصل انداز میں بہت جلدی میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے. 2 منٹ میں اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں. پہلی بات میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مشہور قول کے مطابق رجب میں ہوئی. اللہ کے نبی معراج میں گئے, اللہ کا دیدار کیا. دوسری چیز 22 رجب کو کونے کے نام سے ہوتی اور یہ جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. جعفر صادق کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے اور وفات حضور کی جعفر صادق کی عید کے مہینے میں ہوئی ہے. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی میں شیعوں نے شروع کیا, دھیرے دھیرے سنیوں میں بھی آ گیا. تیسری بات میں عرض کی ہے جو غیر مقلدین کے بارے میں ہے, وہ بات میں نے یہ عرض کی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے, لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. چوتھی بات میں نے عرض کی اللہ ہر جگہ پر ہے. یہ تمام سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے, لیکن غیر مقلدین ذاکر نائک اور جرجیز یہ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے, اللہ عرش پر ہے. سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے.
میں نے چند باتیں عقیدے کے حوالے سے کی ہے اور کوئی بات میں نے عمل کے حوالے سے کی ہے. عمل صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، نجات ہماری ہوگی. سورہ عصر میں اللہ اعلان فرماتا ہے زمانے کی قسم کھا کر کے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ صحیح ہو، وعملوا الصالحات، اعمال سنت کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدے اور صحیح عمل، مسنون عمل کی دعوت دینے والا ہو، وتواصوا بالصبر، اور صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دینے میں اگر کوئی رکاوٹ اور مشکلات پیش آ جائے تو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے والا ہو، ایسا شخص کامیاب ہے، بامراد ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو سنی نوجوان، سنی مسلمان رہ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ سے سچی محبت، صحابہ سے، بزرگوں سے، اولیاء سے سچا پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس علم کے شیریں بادل نے قطرات ہیں اتنے برسائے، اس علم کے شیریں بادل نے قطرات ہیں اتنے برسائے، سب نے پیا اور خوب پیا، پیمانے تک بھر لائے، اور زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا.